بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی میڈیا کے پیارے معزز ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بہن بھائی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام بہن بھائیوں کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ معزز ناظرین، روحانی میڈیا چینل پر آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآنی وظائف، خوابوں کی تعبیر اور دیگر اسلامی و معلوماتی ویڈیوز موصول ہوتی رہیں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالیں۔ ان وظائف کو پڑھنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہ ہے، صرف نماز کی پابندی شرط ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ معزز ناظرین، اس کے علاوہ آپ اپنے بچوں کو آن لائن قرآن پاک پڑھانے کے لیے دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے واٹس ایپ نمبر اور اسکائپ آئی ڈی پر ہم سے رابطہ کریں۔ معزز ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ علماء کرام سے متعلق ہے۔ یہ ایک ترغیبی ویڈیو ہے، نہ کہ تنقیدی ویڈیو ہے۔ میری تمام علماء کرام سے گزارش ہے کہ وہ اس پر توجہ دیں۔ علماء کرام کو کاروباری اور ہنرمند بھی ہونا چاہیے۔ آج جب بھی کوئی عالم دین کاروبار کا سوچتا ہے تو کوئی اسے دین کے منافی قرار دیتا ہے۔ اگر یہی کرنا تھا تو مدارس میں کیوں رہے، اور اگر ہمت کر کے کوئی پہلا قدم اٹھا بھی لے تو ہم حسر یہ تانا دے کر خون جلاتے ہیں۔ تدریس کے لیے قبولیت شرط ہے، قابلیت نہیں۔ اللہ نے قبول نہیں کیا، انتہائی افسوس۔ اگر تاریخ اسلام پہ نگاہ دوڑائی جائے تو کاروبار کی شروعات اسلام کی شروعات سے ہی نظر آتی ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں پال کر فروخت کی، حضرت ابو بکر نے کپڑا، حضرت عمر نے اونٹ، حضرت عثمان نے چمڑا اور حضرت علی نے خود اور زرہیں فروخت کر کے اپنے گھر کے کچن کو سہارا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کھجوروں سے، حضرت ابو عبیدہ نے پتھروں سے، حضرت سعد نے لکڑی کے برادے سے، حضرت امیر معاویہ نے اون سے، حضرت سلمان فارسی نے کھجوروں کی چھال سے، حضرت مقداد نے مشکیزوں سے، اور حضرت بلال نے جنگل کی لکڑیوں سے اپنے گھر کی کفالت کا فریضہ سر انجام دیا۔ امام غزالی کتابت کرتے، اسحاق بن راہویہ برتن بناتے، حضرت امام بخاری ٹوپیاں بناتے، امام مسلم خوشبو بیچتے، امام نسائی بکریوں کے بچے فروخت کرتے، ابن ماجہ رقاب اور لگامیں مہیا فرماتے رہے۔ امام قدوری نے مٹی کے برتنوں کا، امام بخاری کے استاد حسن بن ربیع نے کوفی بوریوں کا کاروبار سنبھالا۔ حضرت امام احمد ابن خالد قرطبی نے جبہ فروشی کی۔ حضرت امام ابن جوزی نے تانبا بیچا۔ حافظ الحدیث ابن رومیہ نے دوائیاں، حضرت ابو یعقوب لغوی نے چوبی لٹھا، حضرت محمد ابن سلیمان نے گھوڑے، اور مشہور و معروف بزرگ سری سبکتی نے ٹین ڈبے بیچ کر اپنی معیشت کو مضبوط کیا۔ محترم علماء کرام،
مدرسہ میں پڑھانا، مسجد میں امامت کروانا یا تصنیف و تالیف میں مشغول ہونا اچھی بات ہے، بلکہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارے اکابرین نے انہی کاموں کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی کیا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، دور نبوت سے لے کر دور صحابہ تک، تابعین سے ائمہ کرام اور مجتہدین تک سبھی لوگ کاروبار سے وابستہ رہے، لیکن افسوس ہم ذریعہ معاش کے لیے کچھ سوچنا بھی توکل کے برعکس سمجھتے ہیں۔ ہمارے محترم استاد فرمایا کرتے تھے، صوفی محلے کی ایک مسجد پر نظر نہیں رکھنی، نہ ہی امام کے مرنے کا انتظار کرنا ہے، بلکہ محلے کی 50 دکانوں پر نظر رکھنی ہے۔ یعنی ان کی اس بات کا مقصد تھا کہ علماء اپنے آپ کو صرف مسجد و مدرسہ تک محدود نہ رکھے، بلکہ دین کے اور میدان بھی ہیں، وہاں جا کر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر خدمات سر انجام دیں۔ ویسے بھی علماء کرام ماشاءاللہ کثیر تعداد میں فراغت حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہنرمندی سے بالکل ناآشنا ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی کا قول ہے، اپنی اولادوں کو ہنر سکھاؤ، لوگ تمہارے پیچھے چلیں گے، لیکن افسوس آج ہنر سیکھنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تمام علماء کرام سے اور تمام معززین سے میری درخواست ہے کہ میری اس ویڈیو کو تنقیدی نہیں ترغیبی سمجھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔